شریعت کی طرف آئے گا، جو تقوی کی طرف آئے گا، یہ شیطان اس کا راستہ روکے گا. بہانوں سے، جی، لوگوں کے ذریعے سے وسوسے ڈال کر، لوگوں کے ذریعے سے شکوک اور شبہات ڈال کر، ابے یار چھوڑو یہ سب باتیں ہیں. آج کے دور میں کہاں نظر کی حفاظت ہو سکتی ہے؟ آج کے دور میں شرعی پردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے. خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور یہ جناب درس دیتے ہیں کہ جی غیر شرعی تقریبات میں نہیں جاؤ، چچا ذات ہے، پھپھی ذات ہے، خالہ ذات ہے، ہم ان کی رشتہ داری چھوڑ دیں. کیسے شادی بیاہ چھوڑ دیں؟ ان کی تقاریب کیسے چھوڑ دیں؟ یہ خاندان کس نے دیا ہے؟ یہ رشتہ داری کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے دی ہے. اللہ کا حکم یہ ہے. ماں باپ کس نے دیے؟ اللہ نے. اور اللہ تعالیٰ خود ماں باپ، سب سے اونچا درجہ اللہ کے بعد ماں باپ کا ہے، سب سے اونچا. میرے وہ بچے معصوم، بڑے بھی، جن کی امائیں زندہ ہیں، والدائیں زندہ ہیں، جی، وہ کتنے دنیا کے قطب اور ابدال کے پاس چلے جائیں دعاؤں کے لیے، ان کی دعاؤں میں اتنا تاثیر اور اتنی طاقت نہیں ہے جو تمہاری ماں کی دعا کے اندر طاقت ہے. کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ماں زندہ ہے، اپنی ماں کی ایسی خدمت کرو، اپنی ماں کا دل ایسے خوش کرو کہ اس کے دل سے دعا نکلے. پھر دیکھو آپ کہاں جاتے ہو، دیکھو آپ جاتے کہاں ہو. اللہ آپ کو دنیا میں کیسی عزتیں دیتا ہے، کیسی اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے اندر شان و شوکت عطا فرماتا ہے. ماں، اللہ نے قرآن پاک میں اس کی تکلیفوں کو ذکر کیا ہے کہ اس ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھ کر کتنی مشقت اٹھائی ہے. اللہ نے باقاعدہ اس کا ذکر کیا ہے. آج تو اسی ماں کو گالیاں دیتا ہے، اور بیوی کو سن کر، بیوی کے محبت میں آ کر اسی ماں کو نظر انداز کرتا ہے. ایسا نہ کر، ایسا نہ کر. ماں ماں ہے، ماں کا درجہ مقام بہت اونچا ہے. پھر کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، بس اسی سے دعا کرا لیں، اسی سے دعا کرا لو. تو بتا رہا تھا یہ شیطان ظالم ہے، یہ ماں سے بھی لڑاتا ہے، باپ سے بھی لڑاتا ہے. کون؟ وہ باپ جو تیرے لیے، تیری تعلیم و تربیت کے لیے سردی، گرمی، دھوپ کے اندر، بعض لوگ ایسی ایسی جگہ کام کرتے ہیں لوگوں کے اندر، گرمی میں آپ ان کا حال دیکھیں نا، آپ کو رحم آ جائے گا. دیکھو کمانڈر صاحب سر ہلا رہے ہیں، ایسی گرمی ہوتی ہے کہ مت پوچھو. یہ کام کرتا ہے، اس سے میں نے پوچھا ایک دن، بتایا اس نے ان بچوں کے لیے کہ میرے بچے پڑھ لیں، میرے بچے تعلیم حاصل کر لیں، اچھا پہن لیں، اچھا کھا لیں. یہی لڑکا جب جوان ہو جاتا ہے، اپنے باپ کو آنکھیں دکھاتا ہے، تو باپ کا دل پارا پارا نہیں ہو جائے گا؟ وہ باپ نہیں سوچے گا کہ یار اس بچے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، اس بچے کے لیے میں نے کتنے سفر کیے ہیں، اس بچے کے لیے میں نے اپنے گھر کو چھوڑا، گھر کے آرام کو چھوڑا، گھر کے کھانے پینے کو چھوڑا، اور آج یہی بچہ مجھے آنکھیں دکھاتا ہے، تو دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. اللہ نے اس لیے کہا کہ ماں باپ کا حق بہت زیادہ ہے. کبھی ان سے الجھنا مت، کبھی ان سے لڑائی مت کرنا، دعائیں لینا ان سے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے لیے بھی کہا، دیکھو وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. دیکھو ماں باپ بھی اگر تمہیں ایسے کام کا کہیں جن کے بارے میں، شریعت کے بارے میں وہ نہیں جانتے، شرعی احکامات کا ان کو ماں باپ کو علم نہیں ہے، اور وہ آپ سے کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کر لو، اللہ تعالیٰ فرماتے فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت مت کرو. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے کام میں ان کے ساتھ جو بولے کرو. سبزی لے آؤ، دوڑ کے لے آؤ، آلو لے آؤ، دوڑ کے لے آؤ، یہ کام کرو، دوڑ کے. دنیا کا کوئی کام بتائیں تم کرو. دین کے معاملات میں جب ان کو علم نہیں اور وہ آپ کو ایسا حکم دیتے ہیں کہ ان کا حکم اللہ کے حکم سے ٹکرا رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے ماں باپ کی اطاعت نہیں کرو. تو خاندان کی اطاعت کہاں سے ہو گئی؟ رشتہ داروں کی اطاعت کہاں سے ہو گئی؟ سب سے زیادہ حق تو ماں باپ کا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حق میں بھی کہہ دیا فلا تطعهما، ادھر ان کی اطاعت نہیں ہے. ماں باپ، ایک ماں نے جاہلی مطلب جہالت کہیں گے، کیا کہیں گے، ماں نے اپنے نوجوان بیٹے سے کہا، جوان بچہ 17 سال کا، ایسی خوبصورت داڑھی اس کی آ رہی تھی، اچھی خوبصورت داڑھی، کہا بیٹا تیری رشتے کی بات ہو رہی ہے، یہ کیا تم نے بال بال رکھے، جاؤ ذرا چہرہ صاف کر کے آؤ، اس کو شیو بنا کے آؤ. تو وہ بعد میں اس کو کسی نے کہا کہ تم نے یہ کیا آرڈر دے دیا بیٹے کو، نہیں تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی.
وہ بیٹا بھی بیچارہ چلا گیا، جا کے صاف کروا کے داڑھی آ گیا، اس کو پتہ ہی نہیں۔ بعد میں کسی دوست نے پوچھا، ارے تیری تو اتنی خوبصورت داڑھی تھی، اچھی لگ رہی تھی، یہ کیا؟ امی نے کہا تمہارے رشتے کی بات ہو رہی ہے تو یہ کیا تم نے بال رکھے ہوئے، جاؤ ذرا چہرہ صاف کر کے آ جاؤ۔ اس کا دوست دیندار تھا، اس نے کہا تیری ماں نے کیا کہا؟ تیری ماں کا تو مسئلہ خراب ہو گیا، فتویٰ لینا پڑے گا مفتی سے، دارالفتہ سے، تو ان کے تو ایمان کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ وہ بچہ بھی چونک گیا، اس نے جا کے ماں کو بول دیا۔ ماں بھی مخلص تھی، اچھی تھی، لیکن بس دین کا علم نہیں تھا، معلومات لی، پتہ چلا دوبارہ کلمہ پڑھایا اس کو، دوبارہ کلمہ پڑھوایا گیا اس سے، جی کہ آپ نے ایک شرعی حکم کے بارے میں آرڈر بیچ میں کیسے کر دیے کہ جاؤ اس کو صاف کر کے آ جاؤ؟ بولا کیسے تم نے؟